اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار اور ایک نقاب پوش گھڑ سوار کا حیران کن واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت بابا بلے شاہ سرکار اچ گیلانیہ میں سن 1675 عیسوی یا سن 1061 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں اچ گیلانیہ صوبہ سندھ کی عملداری میں شامل تھا۔ آج کل یہ تاریخی قصبہ بہاولپور کے علاقہ میں ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ شاہ عرف اور تخلص بلے شاہ ہے۔ آپ کے والد ماجد سید درویش محمد صاحب تعلیم و تبلیغ اور تدریس کے سلسلہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر موضع ملکوال نزد کانا نو ضلع لاہور میں آ کر آباد ہو۔ اس وقت حضرت بلے شاہ کی عمر 6 سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد عربی اور فارسی کے عالم تھے اور موضع ملکوال کے امام مسجد بھی تھے، اس لیے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ہی سے حاصل کی۔ ایک دن آپ اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ کے والد آپ کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آئے۔ بلے شاہ سرکار کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور آپ یہ الفاظ دہرا رہے تھے، پنجابی: لوکاں دیاں جپ مالیاں تے بابے دا جپ مال، ساری عمراں مالا پھیری، اک نہ کتھا وال، چینا انج چھڑیندا یار، چینا انج چھڑیندا یار۔ آپ کے والد صاحب یہ کلام معرفت سن کر وجد میں آ گئے۔ چنانچہ یہی واقعہ بعد میں ان کے لیے حصول عرفان کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد آپ کے والد محترم ملکوال سے سکونت ترک کر کے ایک دوسرے گاؤں پانڈوکے میں رہائش پذیر ہو گئے، اور اسی گاؤں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا مزار اقدس بھی ہے۔ پانڈوکے میں آپ کے والد محترم امام مسجد بھی تھے اور مدرس بھی۔ ناظرین کرام، حضرت بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم حافظ غلام مرتضیٰ سے حاصل کی، جو قصور میں قیام پذیر تھے۔ قصور انہی دنوں پٹھانوں کی راجدھانی اور اسلامی علوم کا مرکز تھا۔ جامع مسجد کے خطیب حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کے درس کا ہر طرف چرچا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار وہاں سے مروجہ علوم حاصل کرنے کے بعد کسی کامل مرشد کی تلاش میں لگ گئے تاکہ باطنی علوم اور روحانی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ایک دن اسی جستجو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی 5ویں پشت کے جد امجد سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا تخت نیچے اترا ہے۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں سید عبداللہ بن سید درویش محمد ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹا ہمیں پیاس لگی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کا پیالہ ان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے کچھ خود پیا اور کچھ بچا کر حضرت بابا بلے شاہ سرکار کو عنایت فرما دیا اور کہا، لو بیٹا پی لو۔ اس دودھ کا پینا تھا کہ آپ سرمست اور بے خود ہو گئے اور نور معرفت سے ان کا قلب منور ہو گیا۔ اس پر سید عبدالحکیم نے فرمایا، بیٹا ہمارے پاس یہ تمہاری امانت تھی جو ہم نے تمہیں عنایت کر دی۔ آج سے 10 روپے تمہارا روزینہ یعنی روزانہ کا خرچہ مقرر ہے۔ اب مرشد کی تلاش کرو جو تمہیں علم معرفت سے آگاہ کرے۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس آئے اور اپنے والد محترم کو یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے تم سے بھول ہو گئی، اگر ایسے بزرگ سے ملاقات ہو گئی تھی تو ان سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو چھوڑ کر اور کون سا مرشد تلاش کرو۔ آپ نے والد صاحب سے عرض کی، آپ فرمائیے وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے مراقبہ کے ذریعے معلوم کر کے بتایا کہ اس وقت وہ موضع ساندہ میں مقیم ہے۔ بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت گھر سے روانہ ہوئے اور ساندہ کی مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ چنانچہ سید عبدالحکیم سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بلے شاہ سرکار کو مولوی محمد عنایت قادری شتاری سے رجوع کرنے کو کہا۔ وہاں سے آپ گھر تشریف لائے اور اپنے والد کو حقیقت سے آگاہ کیا اور بیعت کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ایک دستار مرشد کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اور کچھ رقم دی، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ کہیں تکبر میں نہ آ جانا بلکہ نہایت عجز و عقیدت کے ساتھ مرشد کی خدمت میں حاضری دینا، اور جو تعلیمات وہ دیں ان کو غور سے سن کر ان پر عمل کرنا۔ والد صاحب سے رخصت ہو کر بلے شاہ سرکار لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں خیال آیا کہ میں تو سید ہوں اور جد امجد کی طرف سے میرا روزینہ بھی مقرر ہو چکا ہے، اس لیے شاہ عنایت کو مجھے بیعت میں لینے کے لیے کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔
انہی دنوں مولوی شاہ عنایت قادری بھاٹی دروازہ میں اونچی مسجد کے پیش امام تھے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا جب آپ شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنا مدعا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، پہلے ایک کام کرو پھر مرید کریں گے۔ اب دوپہر کا وقت ہے، وہ کام کر کے مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آ کے پڑھنا۔ کام یہ ہے کہ 500 نقد روپیہ، 500 کا گھوڑا، 500 کی ایک پوشاک اور 500 روپے کے طلائی کنگن لے کر آؤ، پھر بیعت کریں گے۔ آپ وہاں سے نکلے تو پریشان تھے، ان شرائط کو کیسے پورا کروں، اتنی تو میری اوقات بھی نہیں ہے، اور گھر سے کچھ نقد لے کر بھی نہیں آیا جو 2000 روپے کی شرائط پوری کر سکوں۔ اسی حدیڑ بن میں دریا راوی کے کنارے آ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے، یہاں تک کہ بہت ہی مایوس ہو گئے اور دل میں آیا کہ کیا ہی اچھا ہو دریا میں ڈوب مروں تاکہ شرمندہ ہونے سے تو بچ جاؤں۔ اسی وقت کسی نے آپ کو آواز دی، لڑکے ذرا میری بات سنو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نقاب پوش سوار گھوڑے سے اتر رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر آپ سے کہا، میں نہانا چاہتا ہوں، ذرا میرا گھوڑا تھامو اور میرے سامان کی حفاظت کرو۔ اسی نقاب پوش نے پہلے آپ کو 500 روپے کی تھیلی پکڑائی، پھر ہاتھوں سے طلائی کنگن اتار کر دیے اور پھر اپنی قیمتی پوشاک جو 500 روپے کے لگ بھگ تھی آپ کے حوالہ کر کے دریا میں غوطہ زن ہو گیا اور ایسا غوطہ لگایا کہ پھر نہ ابھر سکا۔ آپ ظہر سے عصر تک وہاں بیٹھے رہے، بالآخر یہ سوچ کر وہاں سے اٹھائے کہ وہ بیچارہ تو دریا میں ڈوب گیا ہے اور قدرت نے یہ چیزیں مجھے مہیا کر دی ہیں جو مرشد نے مانگی تھیں۔ چنانچہ آپ یہ چیزیں لے کر شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مولوی شاہ عنایت قادری کی پوشاک اور گھوڑے کو پہچان لیا اور مولوی صاحب کے پاس لے گئے۔ مولوی صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سب چیزیں لے لی اور فرمایا، برخوردار، بس یہی شیخی تھی کہ ڈوب مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تم تو سید ہو اور بڑے خوب روح ہو اور تمہارا 10 روپے روزینہ بھی مقرر ہے، جبکہ میں ایک باغبانی کرنے والا ارائی ہوں، میں تمہیں کیا فیض دے سکتا ہوں؟ آپ نے عرض کی، جناب میرا سب کچھ آپ کی نظر اور آپ پر نچھاور ہے۔ بولے شاہ سرکار کی یہ عقیدت مندی اور خلوص دیکھ کر شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اب کو بیعت کر لیا اور باطنی علوم سے بہرہ ور کیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔